सांगा नदी के किनारे माहीगीरों और मलाहों की बस्ती कदीमुल अयाम से कायम थी, जो घास फूस के झोंपड़ियों और मिट्टी के कच्चे मकानों पर मुश्तमिल थी। औरतें और मर्द दिन भर मेहनत मशक्कत करते और रात को कबायली रक्स व नगमा से दिल बहलाते थे। मगर चांद की हर 14वीं रात को बस्ती में एक खास तकरीब होती, जिसमें सरदार कबीला की लड़की अपना खास रक़स पेश करती थी। यूं तो माहीगीर और मलाह कदीम ही से रक्स व नगमा के शायदाई थे और उनके मेलों ठेलों में नाच गाने को खास अहमियत हासिल थी। बसंत बहार की तकरीब पर तो सारी रात लड़कियां नाचती गाती थी और लोग सुर संगीत से शाद काम होते थे। लेकिन चांद की 14वीं रात रक्स गुज़श्ता 20-22 बरस से बड़ी बाकायदगी के साथ हो रहा था और अब तो ये रक्स कबीला की एक रस्म या रिवायत की शक्ल अख्तियार कर गया था, जिसमें सरदार कबीला की लड़की को लाजमी शिरकत करना पड़ती थी। चांदनी की हर 14वीं रात को सांगा नदी के किनारे ये रस्म अदा की जाती थी। बस्ती में रिवायत मशहूर थी कि 20 बरस पहले एक शहजादा चांद की 14वीं तारीख को उस वक्त बस्ती में आया था जब यहाँ राग रंग की महफिल बपा थी और बस्ती की लड़कियां अपना कबायली रक्स पेश कर रही थी। उनमें सरदार कबीला की नौजवान और खूबसूरत लड़की नीली भी शामिल थी, जिसका असल नाम तो नीलोफर था, लेकिन प्यार से सब लोग उसे नीली कहकर पुकारते थे। शहजादा नीली का रक्स देखकर दिल की बाजी हार बैठा और शिकार के बहाने बस्ती के किनारे खैमाजन हो गया। नीली भी शहजादी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। बस्ती में उनके प्यार की दास्तानें फैल गईं, हत्ता कि मोहब्बत की ये कहानी दारुल हुकूमत में भी जा पहुंची और शहर से शहजादा की फौरी तलबी का हुक्मनामा आ गया। शहजादा बादल नाख्वास्ता दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हुआ, लेकिन जाते हुए नीली से अहद पैमान कर गया कि वो बहुत जल्द वापस आएगा या उसे शाही महल में बुला लेगा, जहाँ वो मियाँ बीवी बनकर जिंदगी गुजारेंगे। नीली इसी उम्मीद पर जिंदा रही कि उसका शहजादा एक रोज उसे लेने आएगा, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी न आ सका। शहजादा हर 14वीं रात को आता और चला जाता। अचानक उस पर पहरे लग गए। एक मर्तबा चांद रात को जब सांगा नदी के किनारे फिर रक्स नगमा की महफिल बपा थी और नीली अपने महबूब के इंतजार में गीत गा रही थी, जंगल की सिमत से एक आवाज बार बार बुलंद हुई। नीली ने अपने महबूब शहजादे की आवाज पहचान ली और बेअख्तियार दरिया की तरफ भागी। बरसात की वजह से सांगा नदी में तुग़यानी थी और सरकश मौजें वहशी नागनों की तरह लहरें ले रही थी। नदी के दूसरे किनारे नीले ने अपने शहजादी की परछाइयां देख ली और नाव खोलकर नदी में ढाल दी। सरदार और बस्ती के लोग चीखते चिल्लाते रहे कि नीली वापस आ जाए, वो इस तुग़यानी में नदी पार न कर सकेगी। लेकिन वो तो शायद बहरी हो गई थी। उसने किसी की एक न सुनी और नाव खेती वस्ते दरिया में पहुंच गई, जहां खतरनाक बंवर पड़ रहे थे। देखते ही देखते नाव एक बंवर में फंसकर उलट गई और नीली बिपरी हुई लहरों में गोते खाने लगी। शहजादा तैरता हुआ वस्ते दरिया तक पहुंच गया और उसी गर्दाब में चक्कर काट रहा था। नीली उसको बचाने आई और खुद बंवर में फंस गई। सरदार और बस्ती वालों ने ये खौफनाक मंजर देख लिया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी कश्ती नदी में उतार दी, लेकिन जब तक वो नीली और शहजादा तक पहुंचते, मौजें उन दोनों कुश्तगाने मोहब्बत को बहाकर कारे दरिया में ले चुकी थी। वो सांगा नदी की गहराइयों में ऐसे डूबे कि फिर उबर न सके। बस्ती वाले कश्ती लिए सारी रात नदी में घूमते और उन्हें तलाश करते रहे। मलाहों ने जगह जगह जाल डाले, गोताखोरों ने गोते लगाए, लेकिन नीली और शहजादे की लाशें न मिल सकीं। ये अलमनाक सानहा चांद की 14वीं तारीख को पेश आया था। इसके बाद नीली और शहजादा की याद में चांद की हर 14वीं रात को सांगा नदी के किनारे जश्न मोहब्बत मनाया जाता, जिसमें उनकी पाक मोहब्बत के गीत गाए जाते। ये रस्म भी उसी वाक़े के बाद शुरू हुई थी कि सरदार कबीला की लड़की का नाम नीलोफर रखा जाता और उसे आगाज़ जवानी ही से नीली का रूप धार कर चांद की हर 14वीं रात को मखसूस रक्स करना पड़ता था। गोया माहीगीरों और मलाहों का कबीला उस ताल्लुक की याद कायम रखे हुए था जो नीली की मोहब्बत के जरिए शाही खानदान से पैदा हो गया था। साल हर साल से ये रस्म अदा हो रही थी। आज भी चांद की 14वीं रात थी और सांगा नदी के किनारे कबीले के लोग शोलों की रोशनी में सरदार की लड़की का रक्स देख रहे थे।
رقص گاہ کو چونکہ ایک طرح سے تقدس کا درجہ حاصل تھا، اس لیے بستی والوں نے یہاں ایک بہت بڑا چبوترا تعمیر کر دیا تھا جس کے ساتھ بڑے بڑے ستونوں پر مشعلیں روشن تھی۔ سردار کی لڑکی ہر ماہ کی چاند رات کو اسی چبوترے پر رقص و نغمہ کا مظاہرہ کرتی۔ بستی کے لوگ جس میں عورتیں اور مرد سبھی شامل ہوتے چبوترے کے ارد گرد بیٹھ کر رقص دیکھتے۔ چبوترے کے دائیں جانب ایک سٹیج تھی جس پر بستی کا شیخ جلوہ افروز ہوتا تھا۔ شیخ کو چونکہ مذہبی اور سماجی احترام حاصل تھا، وہی نئے سردار کی تقرر کی منظوری دیتا اور بڑے بڑے اہم فیصلے نافذ کرتا تھا، اس لیے سردار سمیت کوئی شخص اس کے حکم سے سرتابی کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں بستی کا سردار اور دراصل شیخ ہی کا نائب تھا اور اسے وہی حیثیت حاصل تھی جو کسی مذہبی حکمران کے دینوی سردار کی ہوتی ہے۔ چاندنی رات میں سانگا ندی کا پانی خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ پہاڑی ندی نالے چونکہ خشک پڑے تھے اس لیے ندی بھی اتری ہوئی تھی اور کنارے کے پانی کے اندر ریت کی ٹیڑھی ترچھی لکیریں تک نظر آ رہی تھی۔ سال میں صرف 3-2.5 مہینے ندی نایاب ہو جاتی اور ماہی گیروں کو مچھلی کی تلاش میں دور گہرے پانی میں جانا پڑتا تھا، لیکن چاند کی ہر 14ویں رات میں وہ جشن رقص بڑے جوش و خروش سے مناتے تھے، جیسے اگر ندی کا پانی اتر گیا تو کیا ہوا، ان کے دلوں میں امڑنے والا طوفان تو بدستور تلاطم خیز ہے۔ آج رات بھی ندی کنارے رقص گاہ ڈھولک کی تاب، بانسلیوں کی موسیقی اور کھانسی کے مجیروں کی چنک چنک سے گونج رہی تھی۔ مشعلوں میں چربی تڑتڑا رہی تھی، کالے اور نیلے دھوئیں کی لہریں پیچ و خم کاتی کھلے فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ چبوترے پر سردار کی نوجوان اور حسین لڑکی پاؤں میں کانسی کے مجیرے پہنے چاند رقص میں مصروف تھی اور اس کا جوان ساتھی ہاتھ میں مشعل اٹھائے اس کے قدم بقدم جنبش کر رہا تھا تاکہ مشعل کی روشنی کا جالا رقاصہ کے چہرے کو منور رکھے اور تماشائی اس کے حسین آرزوں پر نمایاں ہوتے قلبی تاثیر کو دیکھ سکیں۔ جیسے ہی حسین رقاصہ چکر کاٹتی ہوئی مڑتی، جوان مشعلچی بھی مشعل کا شعلہ لہراتا اس کے ساتھ ہی ساتھ گھوم جاتا۔ دونوں کے پاؤں کی ہر جنبش، ہر حرکت گویا ایک ہی عمل اور ایک ہی حکم کی پابند تھی۔ اگر لڑکی رقص میں ماہر تھی تو جوان مشعلچی بھی ہر قدم ناپ تول کر اٹھاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ رقاصہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس صورت سے گھومتا اور چکر کاٹتا تھا کہ گھومتی چکراتی ہوئی مشعل کا شعلہ ایک متحرک تارا سا بن کر رہ جاتا۔ اس عمل میں بھی مشعل کا حالہ لڑکی کے چہرے کے گرد قائم رہتا، حتیٰ کہ ترتراتی روشنی میں اس کی لمبی لمبی پلکیں بھی حرکت کرتی نظر آتی تھی اور حسین چہرہ تو سرخ ستارے کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔ چبوترے کے آس پاس قبیلے کے مرد و زن دم سادے ناچ میں ہماتن کھو گئے تھے۔ بعض تو اس خوش ربا نظارے میں پلک تک چپکنا بھول گئے۔ سردار جو چند آدمیوں کے درمیان نمایاں جگہ پر بیٹھا تھا بے حد خوش تھا۔ مسرت اس کی آنکھوں سے روشنی بن کر پھوٹ رہی تھی، کیونکہ آج رات شیخ اس کی بیٹی کو رقص اعلیٰ کا اعزاز دینے والا تھا، جو اسٹیج کی مسند پر اپنے تمام تر مذہبی اور قبائلی جاہ و احترام کے ساتھ متمکن رقص دیکھنے میں مہو تھا۔ وہ بار بار ہاتھ کی جنبش سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا، جسے دیکھ کر جوان رقاصہ کا جذب عقیدت سرور و خمار کی لذتوں سے آہنگ ہو کر زیادہ سرگرمی دکھا تھا اور وہ رقص کے دائرے کاٹتی ہوئی شعلہ جمع بن جاتی تھی۔ کانسی کے مجرے جنجنا رہے تھے، ڈھولوں کی تاب اور بانسلیوں کی موسیقی مل جل کر ایک طلسم آفریں زیر و بم پیدا کر رہی تھی اور روشنی کے لرزتے دائروں میں حسین رقاصہ کے مدھر گیت کی لے ایک نیا جادو پھونک رہی تھی جس نے سب لوگوں کو مسحور سا کر دیا تھا۔ رقص کا آخری توڑا لینے کے بعد اچانک رقاصہ اپنی تمام تر عقیدتوں کے ساتھ شیخ کی مسند کے سامنے سجداریز ہو گئی۔ جوان مشعلچی گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا، مجیروں کے چناکوں کے ساتھ ڈولوں کی تاب اور ہانسلیوں کی موسیقی یکدم خاموش ہو گئی اور فضا میں ایک تقدس آمیز سکوت بکھر گیا۔ بوڑھا شیخ چاندنی کی موٹ والے باری عصا کو لہراتا مسند سے اٹھا۔ اس نے سردار کی طرف عصا لہرایا اور جوش مسرت سے بولا، سردار، آج سے تیری بیٹی رقص کی رانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسند سے اتر آیا اور آگے بڑھ کر اس نے نوجوان حسینہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جو بدستور سجدہ ریز تھی۔ نیلوفر، اٹھ۔ شیخ نے محبت و شفقت کے بھرپور لمحے میں کہا، تیری ریاضت کامیاب ہوئی،
حسین رقاصہ ہولے ہولے اٹھی اور شیخ کے حضور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مشعل کی روشنی کا عکس دونوں کے چہروں پر ترترانے لگا، جسے جوان مشعلچی ہاتھ میں لیے سر بخم کھڑا تھا۔ سردار بھی اپنی نشست چھوڑ کر قریب آ گیا تھا۔ اس نے عقیدت سے شیخ کے گھٹنے چھوئے اور بیٹی کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ شیخ نے اپنے لبادی کی سلوٹوں سے سفید و شفاف موتیوں کا ایک سے لڑا ہار نکالا اور محبت سے لڑکی کی سراہی دار گردن میں ڈال دیا۔ آج سے نیلی کی یہ امانت تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ وہ ہار ہے جو شہزادے نے اسے اپنی محبت کی یاد میں پہنایا تھا۔ یہ ہار شاہی خاندان کی علامت ہے، اس کی حفاظت تیرا فرض ہے۔ یہ کہہ کر شیخ نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنا عصا لہراتا اور لبادے کو جنبش دیتا چبوترے سے اترا اور اپنے چند عقیدت مندوں کے جلو میں رخصت ہو گیا۔ اس کی جاتے ہی قبیلہ کی نوجوان لڑکیوں نے رقاصہ کو گھیر لیا اور اسے مبارکباد دینے لگیں۔ سردار اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے ابھی چبوترے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ ایک ساتھ ان کی نظریں سانگا ندی کے گھاٹ کی طرف اٹھیں اور وہ چاندنی میں ایک سوار کو گھوڑے کی پیٹھ پر گھٹی کی طرح لٹکے ہوئے دیکھ کر چونک اٹھے۔ گھوڑا پایاب ندی کو عبور کر کے اس گھاٹ پر آیا تھا اور اب آپ سے آپ بستی کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کا سوار یا تو مر چکا یا بے ہوش تھا، کیونکہ گھوڑے کی گردن پر اوندے منہ پڑا تھا اور اس کے دونوں بازو گردن میں حمائل تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر سردار اپنی بیٹی کے ہمراہ جلد از جلد نیچے اترا اور فوراً گھاٹ کی طرف بڑھا۔ سردار کے حکم پر چند آدمیوں نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو پکڑ لیا اور سوار کو اتار کر زمین پر لٹا دیا۔ سوار کے کپڑے خون میں لت پت تھے، سر ننگا تھا جس پر لہو کے دھبے تھے، جسم بے حس و حرکت تھا لیکن مدھم سی نبض ابھی چل رہی تھی۔ سردار فوراً کھڑا ہو گیا۔ یہ زندہ ہے، اسے میرے مکان میں لے چلو، ابھی یہ بچ سکتا ہے۔ تین چار آدمیوں نے زخمی کو ہاتھوں میں اٹھایا اور سردار کے جھونپڑے کی طرف چل دیے۔ نوجوان رقاصہ باپ کے ساتھ آگے آگے اڑی جا رہی تھی۔ زخمی کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی تمنا جاگ اٹھی تھی، کاش مسافر بچ جائے۔ آج اس نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور رقص کی رانی کے خطاب کے ساتھ ایک شاہی ہار بھی انعام میں پایا تھا۔ آج کی رات اس کی زندگی کی ایک یادگار رات تھی اور اس یادگار رات میں وہ کسی منحوس سانحہ سے دوچار نہ ہونا چاہتی تھی۔ نہ جانے زخمی کون تھا، اس کا لباس خون میں لتڑا ہوا تھا جس سے اس کی آب و تاب ختم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ کسی امیر گھرانے کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ مگر اس وقت سوال امیر یا غریب کا نہیں بلکہ ایک انسانی زندگی کا تھا، جسے تقدیر گھیر کر اس بستی میں لے آئی اور نیلوفر چاہتی تھی اسے ہر قیمت پر بچا لیا جائے۔ اس نے گھبرائی ہوئی آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا اور بولی، بابا میں جا کر بستر بچھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے جھونپڑے کی طرف بھاگی اور سردار زخمی کے ساتھ ساتھ چلتا، جسے چار آدمیوں نے گٹھڑی کی طرح اٹھا رکھا تھا۔